میں نے کہا اگر صحابہ کرام نہیں گئے، اعتراض ہو رہا ہے، اس پر میں آگے دریچے کھولتا ہوں باقی گفتگو کے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے بھائی جو باپ شریک تھے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا، کیا وہ ساتھ گئے تھے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں گئے تھے۔ کہاں تھے؟ کہا وہ تو مدینہ میں تھے، وہ تو مکہ تک بھی ساتھ نہیں گئے تھے، چے جائے کہ باقی منازل طے کرتے ہوئے کربلا میں جاتے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جس کو میں کہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے، وہ ساتھ نہیں گئے۔ تو اگر صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ کوئی خارجی سوال کر سکتا ہے، لیکن خبردار، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دونوں گھروں کا دفاع کریں گے۔ ہمارے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم پاکوں کی شان پہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم پورا دفاع کریں گے، نہ رافضیانہ سوچ کو آگے پروان چڑھنے دیں گے، نہ خارجیانہ سوچ کو پروان چڑھنے دیں گے۔ اب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے صرف یہ نہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ نہیں گئے، حضرت سیدہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو شوہر حضرت حسن مصنع رضی اللہ عنہ، وہ حضرت امام حسن کے بڑے شہزادے ہیں، آپ کے شہزادوں میں سے، وہ بھی تو نہیں گئے، وہ بھی تو ادھر تھے۔ تو پھر یہاں کیا جواب ہم دیں گے نا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ آل ساری چلی گئی صحابہ کو نہیں گئے، او بھائی ان کے افراد بھی پیچھے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں بات بتا جو آگے چل کے تھوڑا سا اور کھولتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے آپ کا۔ تیسری بات یہ ہے، حضرت عون و محمد کے باپ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو میدان کرب و بلا میں تھی، ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، او بھائی یہ بھی تو نہیں گئے تھے، یہ بھی تو مدینے میں ہی تھے نا۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار مولانا یہ تو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا کوئی کیا بتائے گا، ان کا سودا ویسے جو بکتا ہے، تو کوئی کیوں بتائے گا؟ تو یہ تو آپ کو سننی بتائے گا کہ یہ افراد نہیں گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام علی مقام نے فرمایا تھا میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، خط میرے نام کے آئے ہیں، میں صرف اپنا وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ قیامت والے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، لاکھوں سلام ہو آپ کی شان پر، تو یہ آئے نہیں۔ فرمایا بلایا مجھے جانے تو دو نا۔ اب یہ وجہ تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب گھر والوں میں سے اتنے افراد پیچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اور جو ساتھ تھے وہ بطور محبت یا آپ کے کہنے پر جو بھی آپ کی وہاں تیاری تھی، جو ماحول تھا، اس حساب سے وہ آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اور ویسے بھی اگر جنگ کرنے جانا تھا، میں چھوٹی سی بات بتا دوں جغرافیائی حوالے سے، تو مدینہ سے شام قریب ہے، یزید تو شام میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ کرنی ہے تو مدینہ سے شام جائیں اور یہاں اعلان کریں۔ اعلان بھی آپ نے نہیں فرمایا، روٹ بھی یہ نہیں اختیار فرمایا۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا، آپ مکہ میں تشریف لے گئے۔ رجب المرجب کی آخری تاریخیں تھیں، بعضوں نے 27 کا لفظ لکھا، بعضوں نے کہا آخری 2 راتیں رہتی تھیں، اور پھر آپ تقریباً حج کے ایام جو مناسک تھے وہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ذوالحج کا چاند نظر آ چکا تھا، امام علی مقام نے مکہ چھوڑا اور آپ سوئے کوفہ چل پڑے۔ اگر مکہ سے ہی جانا تھا تو وہاں سے بھی شام کا راستہ ہے، جس کا مطلب آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے میرے عزیز۔ پہلے اس بات کو جغرافیائی طور پہ کلیئر کریں۔ اور مدینہ سے شام قریب ہے، مکے سے قریب نہیں ہے، تو پھر امام علی مقام یہاں سے مدینہ سے مکہ کیوں شفٹ ہوئے؟ اس لیے میرے امام امن کے سفیر ہیں، میرے امام نے یہاں پر بد امنی نہیں ہونے دی، ورنہ آپ ایک اشارہ کرتے کہ یہ ماحول بن رہا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ان کا ساتھ نہ دے، یار یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میرے عزیز اس واسطے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں بھائی۔